آپ اور ہمارے لیے دین پر پورا چلنا ضروری ہے کہ عادت طرح ڈبے ٹیر نہیں چلے گا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 شخص تھے، وہ جا رہے تھے، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے، وہ جا رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، تو اچانک ان کو بارش نے آ گھیرا۔ جب بارش ہوئی، آپ کو شاید کبھی سابقہ ہوا ہو، پہاڑی علاقوں میں جائیں تو بارش بھی ایک دم سے ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارا ایک جگہ جانا ہوا، ہمارے بٹل کے علاقے میں جانا ہوا، تو ہم تھوڑے سے پہاڑی سفر پہ تھوڑا گھوم رہے تھے، تو ایک دم سے بارش ہوئی، میں خود بھی حیران ہو گیا، یہ کیا بھئی، موسم بدلا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو خیر وہ لوگ جب چل رہے تھے 3 اشخاص، تو انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو گئی، اب کیا کریں یار، بارش بھی تیز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں جب بارش ہوتی ہے تو کافی تیز بہاؤ سے پانی بہتا ہے اور وہ ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خیر وہ غار میں چھپ گئے کہ یار چلو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سیفٹی کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے جب سیفٹی کرنے کے لیے غار میں گئے تو اللہ اکبر، اللہ کی شان آزمائش ہوئی کہ اوپر سے پہاڑ سے بڑا سارا پتھر غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں، کسی آدمی نے غار میں پناہ لی ہو، اوپر سے پتھر بند ہو جائے تو کتنا انسان کے لیے، اور وہ پہلے زمانے کے تو معاملات تھے نہیں کہ کوئی واٹس اپ کر دو یا کوئی مشین کرین وغیرہ کچھ لے آؤ، یار کوئی دوستوں کو بتا دو کہ میں پھنس گیا ہوں۔ خیر پہاڑی علاقے میں تو ویسے ہی سگنل نہیں ہوتے، ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی، شاید آپ حضرات کے ہاں ہوتی ہو۔ خیر تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو پھنس گئے، دل میں سب نے سوچا، انہوں نے کہا اب کیا کریں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو؟ ظاہر ہے انسان اپنی موت کو ایسے تو نہیں گلے لگایا کرتا۔ انہوں نے کہا یار کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے سوچا یار، انہوں نے کہا اپنے اللہ سے کچھ اعمال تو تم نے ایسے کیے ہوں گے نا جو بالکل اخلاص سے کیوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کو اللہ سے بیان کرتے ہیں اور ان کو اللہ سے سفارش کے طور پر وہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بیان کرنا، وسیلے کے ذریعے مانگنا دعا، یہ جائز ہے۔ یہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے الحمدللہ۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا یا اللہ پاک، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرا ایک کام تھا کہ میں جانور چرایا کرتا تھا اور میں ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتا تھا، روزانہ شام کو میں آ جایا کرتا تھا۔ جب میں گھر آتا تھا تو اس کے بعد میرے بچے، بوڑھے ماں باپ اور میرے بیوی بچے تھے، تو میں بیوی بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا کرتا تھا، پہلے تو میں دودھ نکالا کرتا تھا، دودھ دوہا کرتا تھا، جانور کا دودھ دوہا سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا تھا، اور میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ذرا جانوروں کے ساتھ دیر ہو گئی، میں رات کو لیٹ پہنچا، اتنا لیٹ پہنچا کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ اب میرے بچے بلبلا رہے تھے، دودھ دھو کے میں ان کے پاس کھڑا رہا اور وہ تڑپ تڑپ کے سو گئے، لیکن میں نے ماں باپ کو دیے بغیر مجھے غیرت ہی نہیں جاگی کہ میں اپنے بچوں کو دوں۔ پہلے میں نے کہا میرے ماں باپ سو گئے، شاید یہ اٹھ جائیں، تو میں ساری رات ان کے سامنے کٹورا لے کے کھڑا رہا، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کہ فجر طلوع ہو گئی۔ تو یا اللہ اگر یہ میں نے عمل آپ کے لیے کیا خالص، تو آپ اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ کو کھول دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا غار کا منہ کھل گیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔ کتنی تسلی ہوئی ہوگی، سانس آنے میں آسانی ہوگی کہ ایک سفوکیشن بھی تو انسان کو کھا جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر، بعض حضرات کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ کسی گھٹن والی جگہ پہ چلا جائے تو اس کو تو ویسے ہی دم گھٹ جاتا ہے۔ آپ بتائیں غیر غار اور غار کا منہ بند ہو جائے، کتنی مشقت ہوئی ہوگی۔ خیر دوسرے نے کہا کہ یا اللہ پاک، میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، جیسے کہ آدمی کو عورتوں سے ہوا کرتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سے تعلق قائم کروں، اور میں اس سے شادی بھی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں شادی سے پہلے میں اس سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، تو میں نے اس سے کہا پہلے تم 100 دینار اکٹھے کر کے لاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ کہتا ہے کہ میں نے محنت کری، مشقت کری، میں نے 100 دینار اکٹھے کرے اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ تو وہ میں اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اور میں اس سے تعلق قائم کرنے لگا تھا، حالانکہ میری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لڑکی نے مجھے یہ کہا، اتق اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے تو تقوی اختیار کر اللہ کا، تو میرے پردہ بکارت کو ابھی کیوں زائل کرتا ہے اس بات پہ کہ تیری میرے سے شادی نہیں ہوئی؟
تو اپنی خواہش کو اس طرح غلط کیوں پورا کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اللہ آپ کی وجہ سے ڈر گیا، مجھے خوف آیا کہ یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک یہ میں نے عمل تیری ذات کے لیے کیا ہے تو خدا را یہ جو غار کا منہ بند ہو گیا اس کو کھول دیجئے۔ تو اللہ پاک نے اپنی شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، رحمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار کا منہ تھوڑا اور کھل گیا، پتھر تھوڑا اور کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ یہ تینوں نکل جاتے ایک ایک کر کے بھی۔ تو خیر تیسرے والے نے کہا یا اللہ پاک میرے پاس ایک بندہ تھا، وہ مزدور تھا، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کا 7.5 کلو تمہیں میں چاول دوں گا، تم ایسا کرو میرے ساتھ پاس کام کرو۔ تو اس نے میرے پاس کام کیا، تو میں نے اس کو جب وہ کام کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس کو 7.5 کلو وہ چاول دے دیے۔ تو اس نے کہا یہ پورے نہیں ہیں، تو وہ ناراض سا ہوا اور ایسا محسوس ہوا کہ اس نے کہا مجھے پورے نہیں، میں نہیں لیتا، وہ چلا گیا۔ وہ جب کچھ زمانے کے بعد واپس آیا، اس کو بہت ضرورت تھی پیسے کی، تو اس نے کہا اللہ کے بندے تو مجھ پر ظلم نہ کر، جو میں نے تیرے پاس کام کیا تھا تو مجھے اس کا وہ جو میں نے 7.5 تولے چاول تھا وہ مجھے دے دے، کاش کروں گا میں آگے۔ تو وہ جو بندہ تھا کہتے کہ میں اللہ پاک وہ جو 7.5 کلو چاول تھا میں اس کو مزید اس پہ لگا دیا، اس سے اور فصلیں نکلیں اور اس سے جانور آئے، جانوروں کے لیے چلانے کے لیے غلام خریدے، اتنا بڑھ گیا اتنے عرصے کے اندر کہ وہ ایک بہتحاشا بڑا ریوڑ بن گیا جانوروں کا، اور ساتھ بہت بڑا ایک تعداد بن گئی غلاموں کی، بہت بڑی تعداد بن گئی غلاموں کی۔ تو یا اللہ جب اس بندے نے مجھے کہا کہ میری اجرت واپس کر، تو میں نے کہا یہ سارے جانور یہ سارے تیرے ہیں، اور یہ سارے غلام جو ان کو چلانے والے ہیں یہ بھی تیرے ہیں۔ خیر ہے، اس بندے نے کہا یار تو مذاق نہ کر میرے سے، یا میری اجرت دے دے۔ نے کہا نہیں یہ تیرے ہی ہیں۔ وہ سارے جانور اور وہ سب چیزیں لے گیا۔ اس نے کہا بندے نے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، آپ کی ذات کے لیے کیا ہے، تو یا اللہ پاک اس غار کے منہ کو کھول دے اور ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شان کے غار کا منہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں ایک ایک کر کے نکلے۔ یہ جو واقعہ آپ کو اتنا بڑا خوبصورت سنایا ہے، یہ اس قرآن کی آیت سے متعلق ہے کہ اللہ پاک فرمانا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں، اب یہ جو تینوں عام بندوں نے اعمال پیش کیے اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، انہوں نے اپنے یہ عمل پیش کیا اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور اور وسیلے کے طور پر اس عمل کو پیش کر اپنے اللہ سے دعا کی، اور اللہ پاک نے یہ راستہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے راستہ کھول دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پورے دین پہ چلیں گے تو اللہ کی پوری مدد اور نصرت ہمارے ساتھ